آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک فیملی سٹوری، میری دو جٹھانیاں۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تھی۔ ہماری فیملی میں میرے ماں باپ اور بس ہم دونوں بہنیں تھیں۔ میری ماں بہت سیدھی سادی سی تھی۔ میرے پتا جی کا ایک میڈیکل اسٹور تھا۔ میرا گریجویشن بھی ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ عادل نام کے لڑکے سے میرا رشتہ آ گیا۔ عادل ایک بہت نیک دل انسان تھے اور ساتھ میں بہت محبت کرنے والے بھی۔ اور وہی نہیں، میری ہونے والی ساس بھی بہت اچھی تھی۔ پر شادی کے بعد جن کے گنگان سبھی کے منہ پر تھے وہ تھی شائستہ بھابھی۔ میں ایک چھوٹے سے گھرانے سے آئی تھی اور میرے پتی کا تعلق ایک بڑے خاندان سے تھا۔ عادل کی دو چھوٹی بہنیں تھیں، ماں باپ تھے، دو بھائی تھے اور دو بھابھیاں۔ میری دو جٹھانیاں تھیں، بڑی جٹھانی شائستہ بھابھی تھیں اور ان سے چھوٹی صوفیہ بھابھی تھیں۔ شائستہ بھابھی کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے پر ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ نند اور دیوروں کو بھی اولاد کی طرح مان کر ان کی خدمت کرتی تھی۔ شادی کے بعد سسرال کا ماحول ایک دم نیا تھا۔ سبھی کی عادتوں کو سمجھنا تھوڑا مشکل کام تھا۔ سب کچھ نیا نیا تھا۔ تبھی میری چھوٹی جیٹھانی صوفیہ بھابھی میرے کمرے میں آئیں اور پیار سے مجھے گلے لگا لیا اور مجھے سسرال کے بارے میں سمجھانے لگی۔ کہنے لگی، دیکھو ماریا، شائستہ بھابھی سے ذرا دور ہی رہنا۔ انہوں نے کشلتا کا لیبل اپنے ماتھے پر لگا کر سب کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے سامنے تمہاری دال نہیں گلنے دیں گی۔ اب مجھے دیکھ لو، بہو تو اس گھر کی میں بھی ہوں، پر جسے دیکھو وہ شائستہ شائستہ کرتا پھرتا ہے۔ میں نئی نویلی دلہن تھی، وہاں کون اچھا ہے کون برا ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پر صوفیہ بھابھی کی باتوں کو سن کر میں نے من ہی من طے کر لیا تھا کہ اب مجھے شائستہ بھابھی کی جگہ لینی ہے۔ شائستہ بھابھی کا راج گھر میں ایسا تھا کہ گھر کا ہر چھوٹا بڑا ان کی صلاح سے کام کرتا اور گھر کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے خود شائستہ بھابھی کرتی۔ صبح سے شام تک وہ سب کی خدمت میں کسی مشین کی طرح حاضر رہتی۔ اور صوفیہ بھابھی جب شادی کے کچھ ٹائم بعد الگ ہو کر اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئی تھی، ان کا کہنا تھا کہ شائستہ بھابھی کے ہوتے ہوئے وہ سسرال میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی، اور یہ بات انہوں نے مجھے کئی بار کہی بھی تھی۔ شائستہ بھابھی کے خلاف وہ مجھے ہمیشہ اکساتی تھی اور میں بھی پتنگ میں بندھی ڈور کی طرح ان کی باتوں میں پھنستی چلی گئی۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ شائستہ بھابھی کی جگہ لے کر رہوں گی، اس لیے دھیرے دھیرے میں نے سسرال کے سبھی لوگوں کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا۔ کبھی نندوں کو بیوٹی ٹپس بتاتی تو کبھی ساس کے سر میں تیل لگانے بیٹھ جاتی، اور کھیر پکائی کی رسم کے بعد کچن میں بھی خود کو بزی کر لیا۔ یہی تو وہ دوڑ تھی جس میں میں شائستہ بھابھی سے آگے نکلنا چاہتی تھی، پر میں اس میں کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ جب بھی میں کوئی کام کرنے کچن میں جاتی شائستہ بھابھی مجھے روک دیتی، کہتی، ارے تم کیوں کام کر رہی ہو ماریا، ابھی ابھی تو تمہاری شادی ہوئی ہے، ابھی تو تمہارے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری، ابھی سے خود کو بزی نہ کرو، ابھی تم انجوائے کرو۔ ان کی اس بات پر میں دل مار کر رہ جاتی، اور ادھر میرے پتی اور ساسو ماں شائستہ بھابھی کے اور غلام ہو جاتے کہ دیکھو جٹھانی کو اپنی چھوٹی دیورانی کا کتنا خیال ہے۔ تم ماریا بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایسی بہنوں جیسی قدر کرنے والی جیٹھانی ملی۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر میں دل ہی دل میں بھابھی کی چالاکی پر جل کے رہ جاتی، پر چہرے پر جھوٹی مسکان سجائے ساسو ماں کی ہاں میں ہاں ملا دیتی۔ دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑی رہتی۔ پھر ایک دن دل کی جلن نکالنے میں صوفیہ بھابھی کے گھر پہنچ گئی۔ یہ شائستہ بھابھی کیا ہمیشہ سے ہی ایسی ہیں؟ میں بولی، ہاں، وہ اپنی جگہ کسی کو لینے نہیں دیتی ہیں۔ ہم کتنی بھی محنت کر لیں، کتنا بھی کام کر لیں، پر کام کا کریڈٹ ہمیشہ انہی کو جاتا ہے۔ مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں تو الگ ہو گئی تھی، صوفیہ بھابھی بولی۔ صوفیہ بھابھی بھی ان کی برائی کرنے سے کہاں موقع چوکتی تھی۔ تبھی ان سے بات کرتے کرتے میں نے ایک نظر ان کے کمرے پر ڈالی۔ چاروں طرف دھلے ہوئے اور بنا دھلے ہوئے کپڑے پڑے تھے، ایک طرف بچوں کے شوز پڑے تھے، کھانے کے برتن ٹیبل پر ہی تھے، جیسے کئی دنوں سے اس کمرے کی صفائی نہ ہوئی ہو۔ اچھے خاصے کمرے کا ناس مارا ہوا تھا۔
ان کے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے جو بھاؤ میرے چہرے پر آئے وہ بھابھی نے پڑھ لیے اور بولی، ارے بھائی، یہ تو بچوں نے گند مارا ہوا ہے، رات کو بھی سونے نہیں دے، تو آج میں یہاں کی صفائی نہیں کر پائی، چلو تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ صوفیہ بھابھی بولی، ارے نہیں بھابھی، رہنے دیجیے، میں جا رہی ہوں، اب یہ آتے ہی ہوں گے، پھر کبھی آؤں گی تب چائے پیوں گی۔ صوفیہ بھابھی بولی، جیسے تمہاری مرضی، پر ہاں دعا کروں گی تمہارے ساتھ میری طرح نہ ہو۔ میرے گال تھپ تھپاتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ نیچے آئی تو دیکھا عادل آ چکے تھے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ آفس سے جلدی آ جائیں گے، ورنہ میں اوپر نہ جاتی۔ دیکھو ماریا، میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا کہ صوفیہ بھابھی سے زیادہ آنا جانا مت رکھنا، پھر تم اوپر کیوں گئیں؟ عادل مجھے ٹوکتے ہوئے بولے۔ میں تو بس بھابھی کی خیریت پوچھنے گئی تھی، میں نے نرمی سے جواب دیا۔ آپ کیوں منع کرتے ہیں ان کے پاس جانے کے لیے؟ آج آپ بتا ہی دیجیے۔ اس پر عادل بولے، تم نہیں جانتی ماریا، ہمارے ہنستے کھیلتے گھر میں جب سے صوفیہ بھابھی شادی ہو کر آئی تھی جیسے آگ سی لگ گئی تھی۔ انہوں نے بنا وجہ ہی شائستہ بھابھی سے بیر پال رکھا تھا، آئے دن ان سے جھگڑنے کا موقع ڈھونڈتی رہتی تھی۔ انہوں نے تو حد کر دی تھی جب انہوں نے شائستہ بھابھی پر الزام لگایا کہ انہوں نے تو مجھ پر جادو ٹونے کیے ہیں، اسی لیے میں بیمار ہو گئی ہوں، اور یہ اتنی گھٹیا ہیں کہ مہمان کو ایک کپ چائے پلانا تو بہت دور، میرے ماں باپ کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں کھلا پاتی تھی۔ الٹا الزام لگا دیا کہ شائستہ بھابھی کھانے میں سب کو تعویذ ملا کر دیتی ہیں، تبھی تو ہم سب ان کے گنگان گاتے رہتے ہیں۔ میری ماں ان سب باتوں سے بہت پریشان ہو گئی تھی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس جھگڑے کو ختم کرنے کا بس ایک راستہ یہی ہے کہ صوفیہ بھابھی کو اوپر والے پورشن میں شفٹ کر دیا جائے۔ ہمیں تب لگا تھا کہ شاید صوفیہ بھابھی کو اپنے کیے پر تھوڑی شرمندگی ہو، پر ان کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ جب ان کی پہلی بیٹی ہوئی تو وہ شائستہ بھابھی کو اپنی بیٹی کے پاس آنے نہیں دیتی تھی کہ میں اپنے بچے پر کسی بانجھ کا سایہ پڑنے نہیں دوں گی۔ ان کے شکوے شکایت اور شائستہ بھابھی پر الزام بڑھتے ہی چلے گئے۔ آخر وہ کیوں ان پر بار بار الزام لگاتی ہیں؟ صرف اس لیے نہ کہ ہم بڑی بھابھی کو اپنی ماں کی طرح عزت دیتے ہیں۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارو، میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں بھابھی یا میری ماں بہنوں کے خلاف کریں۔ عادل نے مجھے یہ سب بتایا تھا، پر مجھے اس بات پر زیادہ یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ مجھے تو عادل خود شائستہ بھابھی کے غلام لگتے تھے۔ پھر ایک دن میں نے شائستہ بھابھی کو فون پر بات کرتے سنا۔ وہ شاید اپنی ماں سے بات کر رہی تھی کہ میں ابھی نہیں آ سکتی ہوں، گھر میں نئی نویلی دلہن آئی ہیں، میں ابھی اس پر اتنا سارا کام چھوڑ کر نہیں آ سکتی ہوں۔ وہ کیا سوچے گی؟ وہ کافی دیر تک فون پر بات کرتی رہیں۔ جب انہوں نے فون رکھا تو میں ان کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا کہ آپ پریشان مت ہوئیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں سب سنبھال لوں گی، مجھے کچن کا سب کام آتا ہے، آپ بے فکر ہو کر جا سکتی ہیں۔ اور ویسے بھی تو میں اس موقع کی تلاش میں ہی تھی کہ کب مجھے اپنے جھنڈے گاڑنے کا موقع ملے۔ یہ کام تو بھابھی کے جانے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ ٹینشن نہ لو، ممی تھوڑی بیمار ہیں، اس لیے مجھ سے ملنے کے لیے ضد کر رہی تھی، اور میرا جانا اتنا بھی ضروری نہیں ہے کہ میں تم پر سارا کام چھوڑ کر چلی جاؤں۔ شائستہ بھابھی بولی۔ نہیں نہیں، آپ جائیے، میں نے ان سے کہا۔ تب ہی میری ساس بھی وہاں آ گئیں اور مسکراتے ہوئے پوچھ بیٹھی، بھائی دیورانی جیٹھانی میں کیا باتیں چل رہی ہیں؟ میں نے موقع دیکھتے ہی ان کے سامنے پیشکش لگا دی کہ بھابھی کی ممی بیمار ہیں، اور دیکھیے وہ انہیں دیکھنے نہیں جا رہی ہیں، آپ بھابھی سے کہیے کہ کام میں سنبھال لوں گی، یہ چلی جائیں۔ میری ساسو ماں نے میری ہاں میں ہاں ملائی اور شائستہ بھابھی کو جانے کے لیے کہا۔ شائستہ بھابھی بھی مسکراتے ہوئے بولی، ارے بابا ٹھیک ہے، کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں تیاری کرنے کے لیے چلی گئیں۔ اگلے دن صبح سے میں نے کام سنبھالا۔ سب سے پہلے سب کے لیے الگ الگ طرح کا ناشتہ تیار کیا، پھر ساسو ماں کا پرہیز کا کھانا بنایا، سارے دن کے برتن دھونے، پورے گھر کی صاف صفائی، سب کی پسند کے کھانے، یہ سب کرتے کرتے میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہیں شائستہ بھابھی، کیسے کر لیتی ہیں وہ اتنا سارا کام۔ اتنے سارے کام ہونے سے ایک دن کی ذمہ داری نے مجھے پاگل سا کر دیا۔ کیا واقعی اتنا سب کچھ وہ دکھاوے کے لیے کرتی ہیں؟ دل میں 100 سوال اٹھ رہے تھے۔ میں اپنے بیڈ پر بیٹھی بیٹھی سوچ رہی تھی، کیا کوئی دکھاوے کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی کیوں کرے گا اتنا؟ میرے چہرے پر تھکاوٹ تھی،
तभी आदिल ने कहा, आज तो तुम बहुत थक गई हो, पहले ही दिन इतना सारा काम करना पड़ गया। तुम्हारे आने से शाइस्ता भाभी को बहुत आराम मिल गया है, वरना मेरी बहनें तो उनका हाथ भी नहीं बटा पाती थी, क्योंकि वह पढ़ाई में लगी रहती हैं। शुक्रिया मारिया, इतना सब कुछ करने के लिए। मैंने आदिल की तरफ देखकर मुस्कुराया। आदिल की सारी बातें सुनकर मेरी सारी थकान मिट गई थी। तुमने मेरे किए का मान रखा, यही मेरे लिए बड़ी बात है। और यूं ही शाइस्ता भाभी से आगे निकलने की दौड़ में 1 साल निकल गया। मेरी तरफ से कोई खुशखबरी अभी तक नहीं होने की वजह से अक्सर सोफिया भाभी मुझसे कहती कि बांझ के साए में रहती हो, कभी माँ नहीं बन पाओगी। और भी कई बातें उन्होंने मुझसे बताईं। ये शाइस्ता भाभी जो हर हफ्ते किसी मज़ार पर जाने की बात बताती हैं, दरअसल यह तो एक बहाना है। वह तो ज़रूर किसी बाबा के पास ताबीज़ या जादू टोने के लिए जाती हैं। यह बात सुनकर मेरी तो पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मैंने सोचा कि आदिल से बात करूं या ना करूं। ये बात तो सच थी कि 1 साल से मैं भी देख रही थी कि हर हफ्ते वह शाम को 1 घंटे के लिए एक ही वक्त पर कहीं जाती थी। चाहे जो भी हो जाए, आंधी हो, तूफान हो, घर में कितना भी काम हो, पर वह मैनेज करके किसी न किसी तरह उस एक वक्त में जाती ज़रूर थी। मैंने इरादा कर लिया था कि इस बात का पता मैं लगा कर रहूँगी। अपना दिल मजबूत करके मैं शाइस्ता भाभी से बोली, इस बार मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैंने तो ये सोचा था, ये सुनकर वह घबरा सी जाएंगी और मुझे टालने की कोशिश करेंगी, लेकिन वह उल्टा खुश हो गईं और मुझे अपने साथ ले गईं। जो सोफिया भाभी के बताए हिसाब से किसी बाबा का मंदिर था, पर वहाँ पर ना तो कोई बाबा थे, ना कोई मंदिर था। वह तो किसी का घर था, जहाँ पर बहुत सारी औरतें जमा होकर नेक बातें कर रही थीं। वहाँ पर एक औरत ऊंची कुर्सी पर बैठी हुई बाकी औरतों को समझा रही थी कि हमें एक दूसरे की ज़्यादा खोजबीन में नहीं रहना चाहिए, हमें अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, एक दूसरे की चुगली नहीं करनी चाहिए, घरों में चालबाजियाँ नहीं करनी चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, हम अच्छा या बुरा जो भी कर्म करते हैं, उसकी नीयत देखकर ही उसका फल हमें मिलता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी गरीब की मदद करते हैं या बीमार की मदद करते हैं, तो अगर आप दुनिया दिखावे के लिए ये सब काम करते हैं, तो रब के यहाँ इसका कोई अजर या बदला या फल आपके लिए नहीं है। पर अगर आप सच्चे दिल से ऐसा करते हैं, तो आपको इस दुनिया में फल मिलता है और मरने के बाद भी। यह सब सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं और आंखों से आंसू बह निकले। अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ आने लगा था। जिस जगह को सोफिया भाभी ने एक बाबा का मंदिर बताया था, वहाँ एक अमीर औरत तमाम औरतों को अच्छे कर्म करने के बारे में बता रही थी। उनकी बातें सुनकर मेरे तो आंसू पर काबू ही नहीं रहा। शाइस्ता भाभी ने जो भी किया था, वह यकीनन दिल से ही किया था। वह किसी दिखावे के लिए ये सब नहीं कर रही थी। उनकी मोहब्बत थी, उनका प्यार था हम सब के लिए, जिसे मैं सोफिया भाभी की बातों में आकर एक झूठा दिखावा और मक्कारी समझ रही थी। जबकि मैंने अब तक जो भी किया था, उसके पीछे मोहब्बत नहीं, बल्कि शाइस्ता भाभी की जगह लेना या उनसे आगे निकलने की नीयत थी। मक्कारी तो मेरे अंदर थी। अगर मेरी इस नीयत का या मेरे इन सब बातों का आदिल या मेरे ससुराल वालों को पता चल जाता, तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। अपनी तरफ से तो मैं ये पक्का इरादा करके आई थी कि आज शाइस्ता भाभी की हकीकत मैं सबके सामने खोल दूंगी कि वह किसी बाबा के पास जाकर सबको जादू टोने कराती हैं। और वहीं बैठे बैठे मैंने दिल में पक्का इरादा किया कि आज से मैं जो भी करूँगी, साफ नीयत और मोहब्बत से करूँगी। ना किसी के साथ कोई कंपटीशन होगा, ना किसी से आगे निकलने की दौड़। जो करूँगी रब की रज़ा के लिए करूँगी। अगले दिन से फिर से घर के कामों में शाइस्ता भाभी का हाथ बटाने लगी, पर अब की बार एक नई सोच थी। शाइस्ता भाभी की मोहब्बत अब मेरे दिल में भी जगह बनाने लगी थी। मेरी शादी को 2 साल गुजर चुके थे। तभी एक दिन मुझे चक्कर आया और मैं गिर पड़ी। मुझे डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। इस बात को लेकर जितनी शाइस्ता भाभी खुश थीं, उतने तो आदिल भी नहीं थे। उनकी औलाद की कमी मुझे अब समझ में आ रही थी। वह हमारी खुशियों में ही अपनी खुशियाँ तलाश कर लेती थी। पूरे 9 माह तक उन्होंने मेरी इस कदर खिदमत की कि मुझे शर्म आने लगती। फिर एक दिन एक नन्ही सी गुड़िया मेरे घर में आई। जब उस नन्ही परी को डॉक्टर मेरे पास लाकर लिटाया, तो मैं माँ बनने के एहसास से रोए जाती थी।
حالانکہ میری ماں، میری ساسو ماں اور گھر کے سبھی لوگ تھے، پر سب شاید باہر تھے۔ تبھی شائستہ بھابھی آئیں اور آ کر مجھے گلے سے لگایا اور میرے ماتھے پر پیار کیا۔ بہت مبارک ہو میرے چاند، آج تم نے ہمارے سونے گھر کو رونق بخشی ہے، ورنہ میں تو ایک بنجر زمین ہوں۔ نہ جانے میرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ میں نے اپنی بیٹی اٹھا کر شائستہ بھابھی کی گود میں ڈال دی۔ پھر کبھی ایسا نہ کہنا بھابھی، آپ کو پتہ نہیں آپ کیا ہو۔ ایک گھر کو جنت بنانے والی تو ماں ہوتی ہے، لیکن ہمارا گھر تو آپ کی وجہ سے جنت ہے۔ یہ میری بیٹی آج سے میری بیٹی نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے۔ آپ ہی اس کا نام رکھیں گی، آپ ہی اس کو پالیں گی۔ باہر سے سب لوگ بھی اندر آ چکے تھے اور یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ باہر سے بڑے بھیا یعنی میرے جیٹھ شائستہ بھابھی کے ہسبینڈ اندر آ گئے۔ جب انہوں نے یہ سب دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بہت جذباتی اور بھاوناؤں میں بہہ جانے والا نظارہ تھا، پر میں اور عادل اب سکون سے تھے۔ عادل نے میرے پاس آ کر مجھ سے کہا، میں یہ احسان تمہارا کبھی نہیں بھولوں گا، ہم سبھی تمہارے احسان مند ہیں۔ میں نے کہا، کیسی بات کرتے ہو؟ کیا ہم سب ایک نہیں ہیں؟ کیا یہ گھر میرا نہیں ہے؟ کیا آپ سب میرے اپنے نہیں ہیں؟ عادل بولے، ہاں، میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ ہم آنے والے بچے کو بھابھی کو گود دے دیں گے، پر تم سے یہ سب کہنے کی میری ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ ایک ماں کو اس کی اولاد سے جدا کرنا بھی تو گناہ ہے۔ آج مجھے فخر ہے کہ مجھے تمہارے جیسی بیوی ملی، جس نے اس گھر کی ہر کمی کو دور کر دیا ہے۔ عادل اور میں دیر رات تک باتیں کرتے رہے۔ تبھی ڈاکٹر آئیں، انہوں نے مجھے آرام کے لیے بولا اور میں سو گئی، اور یہ تھی ہماری فیملی کی ہیپی اینڈنگ۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ بنا سوچے سمجھے ہمیں کسی کی باتوں پر بھی یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ اچھی طرح سے دل و دماغ سے سوچ کر ہی کسی کی باتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو باہر سے دکھتا ہے وہ ضروری نہیں کہ حقیقت ہو۔ میری کہانیوں کو دیکھتے رہیے گا، میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیے گا، یہ میری آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کے لیے بہت 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 شکریہ۔